بہرحال ابھی یہ جب ایک بات جب بحث چلتی ہے جی تو قادیانی کہتے ہیں جی ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا، جی بالکل، ہم بھی حج کرتے ہیں، ہم بھی قرآن چھاپتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کیا ہم یہ نہیں کرتے؟ ہم اور آپ سارے بالکل 1.5 ارب صدیوں دنیا سے کے کر رہے ہیں، مسلمان، صدیوں سے کر رہے ہیں، ہاں صدیوں سے ہم لوگ صدیوں کر سے رہے 1.5 ارب مسلمان، 1.5 ارب، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ وہ نماز نہیں پڑھتے؟ وہ روزہ نہیں رکھتے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ سارا کچھ کرتے ہیں؟ ہیں، بالکل تو میرا ایک سوال قادیانیوں سے ہے کہ آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ جی۔ آپ بھی تو ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اچھا حضرت، یہ پھر ایک اور مسئلہ آ گیا یہ، اور کچھ لوگ تو ایسے اپنے معصوم ہیں جن کو نہیں پتا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ لوگوں کو کافر نہیں کہتے، آپ ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں؟ اب انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو ہے ان کے مذہب کے لحاظ سے ہم لوگ کافر ہیں۔ امام کعبہ جو ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مجبوری میں پڑھ لیں گے، لیکن اس کے بعد جیسے ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا کہ اس کے بعد جو ہے یہ اپنی علیحدہ جماعت یا کمروں میں ہوٹلوں میں جا کر پھر پڑھتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ سو behind the imam of Kaaba, they say that their salat is not accepted, is invalid behind the imam of Kaaba, and because according to their belief is that imam of Kaaba is a kafir, is not a Muslim. تو یہ ان کا جو فتویٰ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے علماء نے تو ایک ثبوت دے کر ان کو کہا ہے کہ یہ غیر مسلمانہ عقائد ہیں۔ تو اب یہ جو مرزا صاحب نے، یہ ان کے جو بعد میں لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہاں سے ثبوت؟ ہمارے جو علماء ہیں ہمارے بارے میں ان کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ ہمارے لوگ کافر ہیں؟ بھئی یہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے، ایک تعویل کی ہے کہ چونکہ مسلمان ان کو کافر کہتے ہیں اس لیے وہ خود کافر بن گئے۔ یہ تو پھر بدلے میں ہو گیا نا، بدلے میں، یہ بدلہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو میں ایک بات سمجھاؤں اچھی طرح، وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہمیں کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو گیا۔ اچھا جی، ان کا کہنا یہ ہے۔ ٹھیک، لیکن اچھا ٹھیک ہے، میں کافر کہتا ہوں، آپ کافر کہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو ان کو کافر نہیں کہتے۔ جی جی، لیکن یہاں تو لکھا ہوا کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں وہ کافر ہے، وہ کافر ہیں، وہ مرزا محمود کا فتویٰ ہے۔ ٹھیک۔ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ تو ان کی زبان سے تو کبھی نہیں سنا کہ یہ مرزا صاحب کافر ہیں، جی، کبھی نہیں سنا قادیانیت کے بارے میں، کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے کافر قرار دیا۔ اچھا جی، لیکن جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کا نماز جنازہ چودھری ظفر اللہ خان وزیر خارجہ ہوتے ہوئے نہیں پڑھتا نماز۔ کیوں؟ جب سوال ہوا کہ کیوں نہیں پڑھا تو کہتے ہیں کہ یا مجھے کافر سمجھ لے یا مجھے مسلمان سمجھ لے۔ اچھا جی، یا تو میں مسلمان ہوں تو وہ کافر تھے، ہاں، تو یا آپ کی نظر میں میں کافر ہوں تو وہ مسلمان سے میں نے تھے، نماز اس نہیں لیے پڑھی۔ ہماری نماز جنازہ وہ نہیں ہوتی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، جب علماء نے جنہوں نے کافر تمہیں کہا ہے تم ان کو کافر کہہ دو، 1.5 ارب مسلمانوں نے تو تمہیں کافر نہیں کہا، پھر بھی تمہیں انہیں کافر کہتے ہو۔ یہ دیکھیے میرے پاس ایک جو دیکھیے سیدھی بات ہے، جب مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نبوت کا دعویٰ نہ ماننے والا کون ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ تو تمہارے نزدیک کافر ہے۔ اب دیکھیے ایک بات بتاؤں، ہر ایک ایسا شخص، یہ مرزا بشیر احمد ایم اے، یہ مرزا غلام احمد کا بیٹا تھا، جی، دوسرا بیٹا، ٹھیک، یہ اس کی کتاب ہے، اس نے ساری کتاب ہی کیا لکھی ہے؟ کلمۃ الفصل دربارہ مسئلہ کفر و اسلام، جی، اس پر لکھی ہے، جی، پوری کتاب اس پر ہے، ٹھیک، یعنی ہمیں کافر بتایا ہے۔ ٹھیک، تو وہ لکھتا ہے کہ ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے، موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ عیسیٰ کو مانتا ہے، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کافر ہے۔ اور یا محمد کو مانتا ہے اور مسیح موعود کو نہیں مانتا، یعنی مرزا صاحب کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر، سنیے اچھی طرح، وہ نہ صرف کافر، پکا کافر، اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ، یعنی تین چیزیں ہیں، ٹھیک، ٹھیک، کافر، پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس پر پوری اسمبلی میں بحث کی گئی 1974 میں، جی، اور اس میں یہ جب یہ بحث کی گئی تو مرزا ناصر تو بڑا پریشان ہو گیا، جی، ٹھیک، مرزا ناصر بڑا پریشان ہو گیا۔ جی، جب یہ حوالہ پڑھا گیا جی، تو اسمبلی کے جتنے ممبران تھے وہ سارے تو علماء نہیں تھے، ٹھیک، پیپلز پارٹی کے اراکین تھے سارے، ٹھیک، انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ بھائی یہ تو مرزا ناصر جو ہے آیا ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے،
اور جب نام لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اور وہ اس نے باقاعدہ شیروانی پہنی ہوئی ہے، یہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ جب یہ پڑھا گیا حوالہ اور کہا گیا کہ دیکھو یہ تم مانو یا نہ مانو، یہ جتنے اسمبلی کے ممبران ہیں، جو مرزا کو نہیں مانتا وہ کافر اور پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج۔ تو حضرت جو اسمبلی کے جو ممبران تھے، کیونکہ ہم ان سے یہ سنتے ہیں، جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ہمارے علماء کرام سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے قریب مت جانا، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ان کے پاگل جو علماء ہیں انہوں نے ہمیں اس کا فتویٰ دیا ہے کفر کا۔ تو جو ہمارے پاکستان کی اسمبلی کے ممبران تھے اس میں کیا علماء تھے؟ نہیں، تھوڑے علماء تھے، سارے علماء تو 8-10 علماء تھے۔ اب بھٹو صاحب تو عالم بھٹو نہیں صاحب تھے۔ بھی تو عالم نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ نہیں ہے، آپ اگر دیکھیں پاکستان میں عدالتوں کے فیصلے ہیں، جی اور موریشس جو ہے، موریشس ایک ملک ہے، موریشس میں، جی ایک جزیرہ ہے، جی وہاں کی کافر عدالت نے فیصلہ کیا ہے، کہ یہ نان مسلم ہے۔ نان مسلم ہے۔ ٹھیک۔ وہاں ایک کیس بن گیا، قادیانیوں نے کیس کیا، وہ مسلمان اور قادیانی اس زمانے میں سارے مسلمان تھے، ٹھیک۔ ایک مسجد بنائی تھی، ٹھیک۔ کچھ لوگ قادیانی بن گئے۔ اچھا جی جب قادیانی بن گئے تو وہ کہتے ہیں مسجد ہماری ہے، مسلمان کہتے ہیں ہماری ہے، عدالت میں فیصلہ چلا گیا، کورٹ میں چلا گیا معاملہ۔ تو عدالت نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کی اکثریت یہ ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے حق ان کا بنتا ہے، مسلمانوں کا، مسجد کو کنٹرول کرنے کا، قادیانیوں کا نہیں۔ قادیانیوں کا نہیں ہے۔ کئی ہندو عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے، تو وہ تو مسلمان نہیں تھے، ٹھیک۔ وہ تو آپ کو جو چیز کورٹ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اور 1935 میں بھاولپور میں عدالت لگی تھی، وہاں فیصلہ ہوا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو انگریزی حکومت تھی، اور عام ڈاکٹر وہ جو اس کا جج جو تھا، جی وہ جج دیندار تو ہوگا جی لیکن بہرحال وہ عالم تو نہیں تھا۔ عالم نہیں تھا جی۔ تو یہ یعنی شواہد کی دنیا میں، دلائل کی دنیا میں فیصلہ کیا گیا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ تو میں اپنے تمام احباب جو قادیانی ہیں جی ان کی خدمت میں درد مندانہ گزارش کرتا ہوں جی کہ آپ جو ہے بڑے حوصلے کے ساتھ ہماری باتوں کو سنیں اور اس کو پڑھیں، کتابوں کو مطالعہ کریں۔ آپ پر خود بخود یہ ظاہر ہو جائے گا کہ قادیانیت اسلام نہیں ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ کلٹ ہے۔